السلام علیکم۔ آج جو میں ریسیپی لے کر حاضر ہوا ہوں یہ چکن چاپسٹک اسٹک کی ریسیپی ہے۔ اسے آج ہم بنائیں گے اور اس ویڈیو کو اگر آپ فل دیکھ لیں گے تو آپ کو پرفیکٹ ریسیپی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور بنانا اس کا مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے چکن لیا ہے، کیوب کاٹ لیے ہیں، اور چلی پاؤڈر لیا ہے، کورینڈر پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر یعنی کہ، اور آدھا ٹی اسپون جو ہے نمک لیا ہے، اور کوارٹر ٹی اسپون گرم مسالہ، کوارٹر ٹی اسپون بلیک پیپر، کوارٹر ٹی اسپون وائٹ پیپر، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے چلی سوس، اور ڈالیں گے سرکہ، تھوڑا زیادہ لے لیں، اور سویا سوس بھی لے لیجئے۔ سرکہ 2 سے 3 ٹی اسپون ہو، اور ٹماٹو کیچپ بھی ڈالیں گے۔ اسے ہم مکس کر لیں گے، اور 1 چمچ جو ہے میدے کا ڈالیں گے، اور 1 چمچ جو ہے وہ کارن فلاور کا بھی ڈالیں گے۔ اس سب کو مکس کر لیں گے، اور اسے میرینیٹ کرنے کے لیے 1 سے 2 گھنٹے آپ اسے ٹھنڈی جگہ پر یا فریج میں رکھ دیجئے۔ اور ہم نے یہ سبزیاں کاٹ لی ہیں، انہیں اس طرح لگاتے جائے۔ ٹماٹو، پیاز اور کیپسیکم لیا ہے، اور اس میں بوٹیاں لگائیں، پھر یہ ٹماٹو لگائیں، پیاز لگائیں، اس طرح آپ لگاتے جائیے گا۔ یہ بہت شاندار تیار ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ ہمارے چینل سے آپ کو اوتھینٹک ریسیپیاں مل سکیں۔ اور خاص طور پہ آپ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، یعنی کہ پریس کر دیں، جسے ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں گھنٹی کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ریسیپی بہت شاندار تیار ہوتی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اسے سمجھنا ہوگا۔ پہلے میرینیٹ کر کے رکھ لیں، مسالے جو بھی ڈالیں، لیکن آپ اس میں سرکہ ضرور ڈالیں۔ سرکہ جو ہے وہ گلانے کا ایجنٹ ہے، اور اس سے گوشت وغیرہ گلنے میں مدد ملتی ہے۔ میٹھا سوڈا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پپیتا بھی کیا جاتا ہے، لیکن چکن میں اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور کوکنگ آئل تھوڑا لے لیں، نیچے تھوڑا کوکنگ آئل بھر دیں، اور اس طرح یہ آپ ان کو اس ڈش کو سیٹ کر دیں۔ اسے ہم گھما پھرا کر بنائیں گے۔ اسے ہر سائڈ کو کم سے کم 2 منٹ پکنے دیا جائے۔ پہلے نیچے اوپر سے پکائیں، پھر سائڈوں سے پکائیں۔ تو 7 سے 8 منٹ جو ہے اس کی کوکنگ کے لیے انف ہوں گے، اور بوٹیاں آپ کی بالکل گل جاتی ہیں، کیونکہ بوٹیاں گلنے کے لیے جو ہے سرکہ لگایا جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا ہلا دیں، اور اسے جب پلٹیں گے تو ہم چمٹے کی مدد لے لیں، یا کوئی چمچ وغیرہ جو بھی آپ کے حساب میں آ جائے، وہی آپ اس کو پلٹنے کے لیے لے لیں۔ کیونکہ ہم سیخوں کو تو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں گھی وغیرہ سے گرم ہو جاتی ہیں، تو میں اس کے لیے خاص طور پر چمٹی کی مدد سے انہیں پلٹوں گا۔ یہ دیکھیے، آپ اسے تھوڑا سا اسے گھما دیجئے، یہ آسانی سے جب تک یہ سیٹ ہو جاتی ہے، پھر یہ آسانی سے چاروں طرف ٹرن دی جا سکتی ہے۔ لیکن اسے کچھ ٹائم لگتا ہے پہلی بار ذرا، اور اسے اس طرح ٹرن کر لیں۔ اگر نہیں ہو رہی ہو تو آپ دوسرا بھی آپ چمچ وغیرہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے تھوڑی سی مدد لی ہے، اور یہ اس طرح دوسرا بھی چمٹا لیا ہے، اور یہ ٹرن ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ ان کو، بس یہ پہلی بار تھوڑا سا کرتی ہے، بعد میں یہ کیونکہ جم جاتے ہیں ایک جگہ، تو بڑا آسان ہے۔ اور اسے چاروں طرف سے آپ سیک لیجئے، 2 منٹ، 1.5 منٹ بھی آپ سیکیں گے، 7-8 منٹ اس کے لیے کافی ہیں۔
اور ہماری چکن ہم نے بالکل ٹینڈر ہو گئی تھی، ہم نے اس کو کھا کے بھی دیکھا، اور آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ آپ اگر اس طرح بنائیں گے تو آپ کی یہ بہت ہی شاندار بنتی ہے، اور بہت ہی کھانے میں یہ یمی ہوتی ہے، کیونکہ میری یہ بہت پسندیدہ تھی پرانے وقت میں۔ یہ میں 90 کی دہائی کی بات آپ سے کروں گا، تو یہ چائنیز اسٹکس شاشلیک والی جو ہیں یہ بڑی مشہور ہوئی اس زمانے میں، اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، اور دور دور سے چائنیز ریسٹورینٹ جاتے تھے، اور کھانے میں تو یہ بے مثال ہوتی ہیں۔ اور چاہیں تو ہم پاکستانی اسٹائل میں بھی ان کو تیار کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ پاکستانی اسٹائل ہی استعمال کیا ہے۔ تو آپ یہ بقرعید کے گوشت سے بھی یہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ گوشت کس طرح گلے گا، تو اس کے لیے آپ کو پپیتے کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پپیتا کچا اس میں لگا دیں، اور پھر اس کی اسٹکیں بنائیں، تو آپ کو بہت شاندار یہ ریسیپی تیار ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اور میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں سب کا خیال رکھیں، اور نیک کام کرتے رہیں۔ نیکی کا کام جو ہے بہت ضروری ہے، اور نیکی سب سے بڑی انسانی خدمت ہے۔ اللہ حافظ۔